آج فتاوی فیض الرسل کے 97ویں ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا زکوٰۃ کی رقم مدرسین کی تنخواہ، مدرسہ کے ٹاٹ و چٹائی اور غریب بچوں کی کتاب و کاپی میں خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواب: زکوٰۃ کی رقم مدرسین کی تنخواہ، مدرسہ کے ٹاٹ و چٹائی، یہاں تک کہ بعض صورتوں میں غریب بچوں کی کتاب و کاپی میں بھی نہیں خرچ کر سکتے۔ ہاں، اگر زکوٰۃ کی رقم کسی ایسے شخص کو دے دیں جو مالک نصاب نہ ہو، پھر وہ شخص مدرسہ میں دے دے تو اب وہ رقم مدرسہ کی ہر ضرورت پر خرچ ہو سکتی ہے۔ ھذا فی کتب الفقہ وہو تعالی اعلم بالصواب۔ نمبر 1، مدارس اسلامیہ میں جو رقم زکوٰۃ کی دی جاتی ہے، اس کو تنخواہ مدرسین میں صرف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، کیا رقوم زکوٰۃ حیلہ شرعی کے بعد ضروریات مدرسہ یعنی تعمیر مدرسہ یا اور دیگر کاموں میں صرف کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اور حیلہ شرعی کی کیا صورت ہے؟ ایسی حالت میں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ نمبر 3، ہمارے اور حیلہ شرعی کے کیا صورت ہے؟ ایسی حالت میں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ نمبر 3، ہمارے یہاں حیلہ شرعی اس طرح کے رہتا ہے کہ چند طلبہ کو بلا کر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا روپیہ ہے، اس کو تم مدرسے میں دے دو۔ پہلے سے ان کو بتا دیا جاتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میری طرف سے اس کو مدرسہ میں داخل کر دو، اور وہ داخل کر لیا گیا۔ کیا حیلہ شرعی کی یہی صورت ہے یا کچھ اور؟ زکوٰۃ کی اس رقم پر تملیک شرط ہے یا نہیں؟ نمبر 4، بعض جگہ یہ قاعدہ کہ زکوٰۃ کی رقم وصول کر لی گئی مگر مدرسہ میں کوئی طلبہ کے خورد و نوش کا انتظام نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم مدرسہ میں تنخواہ اور دیگر کاموں میں صرف کی جاتی ہے، ایسے مدرسہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ اور دینے والے پر تاوان پڑے گا یا نہیں؟ اور دینے والا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب: بول الملک الوہاب۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی رقم بغیر حیلہ شرعی مدرسین کی تنخواہ میں ہرگز نہیں صرف کی جا سکتی۔ بہار شریعت حصہ پنجم 57 صفحے میں ہے۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مطلوبہ مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ مطلوبی اس مال کو جدا رکھے اور مال یہ نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ انتہا بالفاظ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم جل جلالہ صلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 2، مالی زکوٰۃ حیلہ شرعی کے بعد تعمیر مدرسہ وغیرہ ہر کام میں صرف کیا جا سکتا ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ حیلہ شرعی کی کیا صورت یہ ہے کہ مال زکوٰۃ کا فقیر کو مالک بنا دیں، اس طرح کی زکوٰۃ کی رقم اس کے ہاتھ میں رکھ دے، اب وہ اپنی طرف سے ناظم مدرسہ کو صرف کرنے کا وکیل بنا دے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے، لہذا طلبہ سے یہ کہنا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، اس مدرسہ میں دے دو اور انہوں نے دے دیا، صحیح نہیں، بلکہ نادار بالغ طلبہ کو مال زکوٰۃ دے دیا جائے اور وہ لوگ اس پر قبضہ کر لے، پھر بخوشی مدرسہ میں دے دے۔ اگر طلبہ نابالغ ہو تو ان کا مدرسے میں دینا شرعاً صحیح نہیں، اگر دیں گے تو اس مال کا مدرسے میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ فتاوی المگیری جلد اول مصری 178 صفحے میں ہے۔ اذا دفع الزکاة فی الفقیر لا یتم الدفع ما لم یقبضها، اور در مختار ما شامی جلد 4 صفحے میں ہے۔ لا تذهبت صغیر هذا ما عندي والعلم بالحق عند الله تعالی ورسولہ جل جلالہ صلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ نمبر 4، جس مدارس میں مال زکوٰۃ طلبہ پر نہیں صرف کیا جاتا اور راکین مدرسہ بغیر حیلہ شرعی مدرسے کے دیگر کاموں میں صرف کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے کو اس بات کا علم ہے، تو ایسے مدارس میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر دیا تو تاوان دینا پڑے گا، اگر تاوان نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ ھذا خلاصۃ ما فی الکتاب الفقہیہ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی عالم جل جلالہ صلی المولا تعالی علیہ وسلم۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ کا روپیہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسا کہ رد المحتاج جلد ثانی 63 صفحے میں ہے۔ تاطر خانیہ میں سے ہے، یجوز دفعہ الزوج ابیہ وہو تعالی ورسولہ الاعلی عالم بالصواب۔ ایک دینی مدرسہ قائم کیا گیا جس میں امیر و غریب سبھی طلبہ ناظرہ قرآن کریم، اردو اور ہندی وغیرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ غیر طلبہ کو مدرسہ کی طرف سے کافی اور کتاب وغیرہ کا انتظام بھی کیا جاتا ہے، تو اس مدرسے میں زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کا غلہ یا اس کی رقم دینا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی مسکین وغیرہ کو مالک بنا دینا شرط ہے۔ بغیر تملیک یہ ادا نہیں ہو سکتے، لہذا مدرسہ تعمیر کرنے، مدرسین کی تنخواہ دینے یا کتاب وغیرہ خرید کر مدرسے پر وقف کر دینے کے لیے مدرسہ کی مینیجر کو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر دینا جائز نہیں۔ البتہ جو لوگ مالک نصاب نہ ہوں ان کے نابالغ بچوں کو کتاب وغیرہ دینے کے لیے مینیجر مذکور کو اس قسم کی رقم دینا جائز ہے، اور بالغ بچے جو مالک نصاب نہ ہوں ان کے لیے بھی جائز ہے۔ اگر مدرسہ بنوانے، مدرسین و ملازمین کو تنخواہ دینے، جو لوگ مالک نصاب ہیں ان کے نابالغ بچوں کو کتاب وغیرہ دینے یا بالغ مالک نصاب بچوں پر خرچ کرنے کے لیے دیا تو زکوٰۃ، صدقہ فطر اور عشر ادا نہ ہوئے۔ حضرت صدر الشریعہ تحریر فرماتے ہیں، بہت سے لوگ مال و زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مطلوبہ مدرسہ کو اطلاع دے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ مطلوبہ اس مال کو جدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ بہار شریعت حصہ پنجم مطبوعہ لاہور 57 صفحہ وہو تعالی عالم۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر مسجد کی کسی ضرورت میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ان رقموں سے امام کا مشاہرہ ادا کرنا چاہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب: مول الملک الوہاب، زکوٰۃ اور صدقہ فطر مسجد کی ضروریات میں صرف نہیں کر سکتے اور نہ ان رقموں سے امام کا مشاہرہ ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے اور ان صورتوں میں تملیک نہیں پائی جاتی۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 176 صفحے میں ہے، لا یجوز ان یبنی بزکوٰۃ المسجد وقت الحج وکل ما لا تملیک فیہ۔ اگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر مسجد کی ضروریات میں صرف کرنا چاہیں تو ان کی یہ صورت ہے کہ کسی غریب آدمی کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دے دے، پھر وہ اپنی طرف سے مسجد میں دے دے، وہ رقم مسجد کی ہر ضرورت اور امام کے مشاہرہ وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ وہو تعالی عالم۔ ہندہ یتیم ہے، بکر مالک نصاب ہے اور وہ ہندہ کا سرپرست ہے تو بکر ہندہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور اس لیے حیلہ شرعی کرا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: بکر جو مالک نصاب ہے وہ ہندہ یتیم کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بشرطیکہ کہ وہ یتیم نہ مالک نصاب ہو، نہ سیدہ ہو اور نہ ہاشمہ اور نہ بکر کی اولاد ہو، مگر اسے حیلہ شرعی کرنا صحیح نہیں کہ مال زکوٰۃ پر قبضہ کرنے کے بعد جب وہ بکر کو دے گی تو ہبہ ہوگا، اور نابالغ کا ہبہ صحیح نہیں، جیسا کہ در مختار ماہ شامی جلد چہارم 531 صفحے میں ہے، لا تصاحبۃ صغیرہ وہو تعالی اعلم بالصواب۔ زکوٰۃ و فطرہ کی رقم براہ راست مدرسہ کی تعمیر و مدرسہ کے مدرسین کی تنخواہ میں صرف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر صرف کیا جا سکتا ہے تو کیوں؟ اگر نہ صرف کیا جا سکتا ہو تو کیوں؟ اس کا جواب مدلل مفصل قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہیے۔ جواب: زکوٰۃ و فطر کی رقم کو براہ راست مدرسہ کی تعمیر یا مدرسین کی تنخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ و فطر کی ادائیگی میں تملیک شرط ہے اور ان صورتوں میں تملیک نہیں پائی جاتی۔ فتاوی عالمگیری جلد اول مصری 176 صفحے میں ہے، لا یجوز ان یبنى بالزکوٰۃ المسجد وقت الحج وکل ما لا تملیک فیہ کذا فی التبیین والحسن۔ اور بہار شریعت حصہ پنجم 57 صفحے میں در مختار میں ہے وغیرہ سے ہے کہ بغیر تملیک زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ پھر تحریر فرمایا کہ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مطلع مدرسہ کو اطلاع دیں کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ مطلع اس مال کو جدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اور غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اور اسی بہار شریعت حصہ پنجم 24 صفحے میں رد المحتار سے زکوٰۃ کا روپیہ مردہ کی تجہیز و تکفین یا مسجد کی تعمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیک فقیر نہیں پائی گئی، اور ان امور میں صرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کرے اور وہ صرف کرے، ثواب دونوں کا ہوگا۔ وہو تعالی عالم۔ ایک دینی مدرسے ہے جس میں غریب طلبہ کو کھانے کا انتظام نہیں ہے، اس کے باوجود چندہ سے اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا، لہذا اگر اس میں چرم قربانی، زکوٰۃ، غلہ کا عشر اور صدقہ فطر خرچ کرنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ جواب: چرم قربانی بغیر حیلہ شرعی کے مدرسہ میں دے سکتا ہے، اس لیے چرم قربانی میں تملیک شرط نہیں، اور زکوٰۃ غلہ کا عشر و صدقہ فطر سے اگر اس کی مدد کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس قسم کی رقمیں کسی ایسے شخص کو دے دے جو مالک نصاب نہ ہو اور نہ بنی ہاشم سے ہو، وہ شخص ان رقموں پر قبضہ کرے، پھر اپنی طرف سے وہ مدرسہ میں دے دے، اس طرح ثواب دونوں کو ملے گا اور مدرسہ کام بھی چل جائے گا۔ الشبابۃ غائر 407 صفحے میں ہے، والحیلۃ فی التکفین بہا تصدق الفقیر ثم هو یکفن فیکون الصواب لہما وقع فی تعمیر مزازید وہو تعالی عالم۔
بیت المال کی رقم تبلیغ دین پر خرچ کی جا سکتی ہے، جبکہ مبلغین حضرات خود صاحب نصاب ہوں پھر بھی اپنی جیب سے ایک پائی بھی خرچ نہ کرنا، اور رمضان شریف میں جیب گاڑی خصوصاً کی ادھر ادھر گھومتے پھرنا اور یہ کہنا ہم تو صرف کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرتے ہیں اور بے تحاشا بیت المال کو رقم کو خرچ کرتے ہیں۔ جواب: اگر بیت المال کی رقم میں زکوٰۃ و فطرہ کی بھی شامل ہے تو اس کی مبلغین کی تبلیغ پر خرچ کرنا جائز نہیں کہ زکوٰۃ و فطرہ میں تبلیغ شرط ہے۔ فتاویٰ المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 176 صفحے میں ہے لا یجوز ان یبنی بزکوٰۃ المسجد وقت الحج وکل ما لا تملیک فیہ، اور اگر بیت المال کی رقم میں زکوٰۃ و فطرہ شامل نہیں تو اعتیاد کی رقم جو دینی ضرورتوں کے لیے جمع ہے اس میں سے بقدر ضرورت مبلغین پر خرچ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کا وہ گمراہ و بد مذہب نہ ہو، ورنہ کوئی رقم ان پر خرچ کرنا جائز نہیں۔ وہو تعالی عالم۔